ناظرین، 1288 میں اناطولیہ میں عثمانی ترکوں نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جو اناطولیہ سے یورپ کے قلب تک پھیل گئی۔ عثمانی حکومت کا آغاز اگرچہ ایک چھوٹی سی ریاست سے ہوا، لیکن بڑھتے بڑھتے یہ 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر محیط ہو گئی۔ عثمانی ترکوں کی یہ حکومت 1924 تک خلافت کی حیثیت سے قائم رہی۔ سلیمان اول المعروف سلیمان قانونی اور سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 سے 1566 تک 46 سال تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمان قانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہیں کہ مغربی مصنفین نے انہیں سلیمان ذی شان یا سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، کردستان، یمن، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقے، یونان اور مشرقی و مغربی ہنگری شامل ہیں۔ ناظرین، سلیمان 6 نومبر 1494 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلیمان اول دولت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے، جبکہ والدہ کا نام عائشہ تھا۔ بحیثیت سلطان 1520 میں سلیم اول کے انتقال کے بعد عثمانی سلطنت کی باغ دوڑ سلیمان اول کے ہاتھوں میں آئی، اور یہیں سے دولت عثمانیہ کے اس دور کا آغاز ہوا جو اپنی خوشحالی، استحکام اور وسعت کے اعتبار سے یادگار ہے۔ سلیمان نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کو سیاسی برتری دلوانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کی وہ بلا شبہ لائق تحسین ہے، اور ان کا یہ کارنامہ اس لحاظ سے بھی بے حد ممتاز ہے کہ اس دور میں مسیحی و مغربی طاقتیں بیدار و متحد ہو رہی تھیں، اور بڑی بڑی شخصیات عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئی تھیں۔ مثلاً شہنشاہ چارلس پنجم، جو یورپ کے نصف سے زائد حصے پر حکمران تھا، جس میں موجودہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ اور جرمنی شامل تھے۔ ادھر ہندوستان میں ملکہ الزبتھ اول حکمران تھی، اور ہنگری میں شاہ لوئی کا سکہ چل رہا تھا۔ اگرچہ یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا، فرانس، انگلینڈ اور آسٹریا نے اپنے اختلافات ختم کر لیے تھے اور مسیحی طاقت متحد ہونے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 46 سالہ دور حکومت میں سلیمان کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے۔ اگرچہ درمیان میں مختصر وقفے بھی آئے، لیکن جہاد کا جو جذبہ سلیمان کے سینے میں معین تھا، اس نے انہیں آخر وقت تک میدان عمل میں مصروف رکھا، حتیٰ کہ جنگ کے دوران ہی انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے ذاتی طور پر 13 بڑی جنگوں میں شرکت کی، جن میں سے 3 ایشیا میں اور 10 یورپ میں لڑی گئیں۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی حدود میں 13 مرتبہ توسیع ہوئی۔ 1521 میں سلیمان نے ہنگری کے مشہور شہر بلغراد کو فتح کیا۔ بلغراد ایک انتہائی اہم شہر تھا جو دریائے ڈینوب پر اہل یورپ کا دفاعی مورچہ تھا۔ 1522 میں روڈس کے جزیرے کا محاصرہ کیا، جو 5 ماہ تک جاری رہا، اور جب سلیمان نے دیکھا کہ مسورین کی قوت مزاحمت ختم ہو چکی ہے تو سلطان نے انتہائی فراخ دلانہ شرائط کی پیشکش کی۔ اس نے اہل روڈس کو اس کی اجازت دی کہ 12 دن کے اندر اپنے تمام اسلحہ و سامان کے ساتھ اپنے جہازوں میں ہی واپس جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اکثریت نے ترکوں کے ماتحت جزیرے میں ہی رہنا منظور کیا۔ انہیں مکمل مذہبی آزادی دی گئی، 5 سال کے لیے ان کے ٹیکس معاف کر دیے گئے۔ روڈس کی فتح کے بعد بہادر نائٹون کی خاندانی روایات کی حامل ڈالیں جو ان کے مکانوں پر آویزاں تھیں، ویسے ہی لگی رہنے دی گئیں۔ ناظرین، 1526 میں سلیمان اعظم نے ہنگری کی طرف قدم بڑھایا، جو اس کی فتوحات میں بڑا تیسرا محاذ تھا۔ ہنگری کی فوج نقطۂ نظر سے عیسائیوں کی ایک مضبوط طاقت خیال کیا جاتا تھا۔ 2 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1529 میں سلیمان نے آسٹریا کی جانب پیش قدمی کی۔ آسٹریا جرمنی کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ سلیمان کے دور میں چارلس پنجم یورپ کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ اس نے اپنے بھائی فرنینڈ کو آسٹریا کا حکمران مقرر کیا ہوا تھا۔ ستمبر 1529 کو سلیمان اعظم آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کی دیواروں تک پہنچ گیا
آسٹریا نے ہر 10ویں آدمی کو فوجی خدمت کے لیے طلب کر لیا۔ ہمسایہ ریاستوں سے امدادی دستے طلب کر لیے گئے۔ شہر کے اندر پرانی فصیل کے ساتھ ایک نئی فصیل بنائی گئی۔ اپنے دفاع کو مزید تقویت دینے کے لیے شہر کے نواحی علاقے بھی تباہ کر دیے تاکہ ترک ان علاقوں سے فائدہ اٹھا کر پایہ تخت ویانا کو فتح نہ کر سکیں۔ لیکن آسٹریا والوں کی تمام دفاعی تیاریوں کے باوجود سلیمان نے ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ فرنانڈ محاصرے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ 27 ستمبر سے 14 اکتوبر 1529 تک ویانا کا محاصرہ جاری رہا۔ اگرچہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک طویل عرصے سے جنگ میں مصروف رہنے، موسم کی شدت کی حکم دولی اور اپنی قوت کو مزید ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سلیمان اعظم کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا، لیکن اس کی فتوحات نے اب وسطی یورپ میں اپنی آخری حد مقرر کر لی تھی۔ اگر سلطان سلیمان کے کارناموں پہ نظر دوڑائی جائے تو سلطان نے حکومت کے اداروں کا انتظام اس قدر عمدگی سے کیا کہ اسے مثالی حکومت یا مثالی انتظام کہا جا سکتا ہے۔ ان کے دور ایک جمہوری دور تھا۔ انہوں نے شاہی خاندان کے افراد کی بجائے وزیر اعظم سوکولی پاشا کو نظم و نسق سونپ دیا تھا۔ انہوں نے قانون سازی کی طرف خصوصی توجہ دی، فوج کی نظم و تربیت، فوجی نظام، جاگیرداری، زمینی جائیداد کے قوانین، پولیس اور فوج کی خدمات کے عوض جاگیر وغیرہ دینے کا ضابطہ اور آئین مرتب کروایا۔ انہوں نے محصول کی مقدار خود مقرر کی۔ قانون کی روح سے کاشتکار اراضی کا مالک تھا۔ کاشتکاروں کو میسر سہولیات کی وجہ سے ہنگری کے علاقوں میں مقیم اکثر عیسائی کاشتکار بھاگ کے مسلمانوں کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ سلطان نے ملک بھر میں اشیائے صرف کی قیمتیں مقرر کیں، محکمہ انسداد بحرمی حیوانات بنوایا، سرکاری دفاتر میں ریکارڈ مرتب کروائے جو کوتوات کہلاتے تھے۔ انہوں نے آب رسانی کے نظام کو بھی بہت ترقی دی۔ قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر جاری کروائی اور مکہ مکرمہ کی پرانی نہروں کی مرمت کروائی۔ بڑے شہروں میں اسپتال قائم کیے اور پل بنوائے۔ مکہ مکرمہ میں 4 فقہی مذاہب کے لیے 4 مدرسے قائم کیے۔ متعدد شہروں میں خوبصورت مساجد تعمیر کروائیں جن کے ساتھ مدارس بھی کام کرتے تھے۔ 1424 میں سلطان مراد ثانی کے زمانے میں شیخ الاسلام کا عہدہ قائم ہوا۔ سلطان سلیمان نے اسے برقرار رکھا اور یہ عہدہ دولت عثمانیہ میں 498 سال تک رہا اور اس پر 131 علماء فائز ہوئے۔ 1565 میں آسٹریا سے جنگ پھر شروع ہو گئی جس میں عیسائیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کیں۔ سلطان اس زمانے میں بیمار تھے، انہیں گھنٹیا کی شکایت تھی، اس کے باوجود مردانہ وار فوج کی قیادت کے لیے نکل آئے۔ آسٹریا کے قلعہ زیکٹار کا محاصرہ 2 اگست 1565 کو شروع ہوا اور 8 ستمبر تک جاری رہا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اور اس وقت جب لشکر اسلام کامیابی کے پھریرے لہراتا ہوا قلعے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن سپاہی اس اندوہناک حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا محبوب سلطان اب ان کے درمیان میں نہیں، بلکہ وہ 9 اور 10 صفر بمطابق 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب ہی انہیں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلطان کی وفات کی خبر وزیر اعظم سوکولی پاشا نے دانستہ مخفی رکھی اور فتح کے بعد اسے عام کیا۔ فتح کے شادیانے نے فوراً موقوف ہو گئے اور فضا سوگوار ہو گئی۔ سلطان کی میت قسطنطنیہ لائی گئی جہاں خود ان کی تعمیر کردہ مسجد سلیمانیہ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔